فَلْيَنْظُرْ سیگا واحد غائب کے سیگے سے خطاب کیا گیا کہ اسے چاہیے کہ ضرور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ فرماتے ہیں یہ ہے سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ حمد و صلات درود و سلام کے بعد سامعین محترم، عزیز و اقارب، دوستوں، بزرگوں، طلباء کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلسلہ مناقب و فضائل خلیفہ بلا فصل خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی ہر نوعیت پر ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ تھوڑا مختصر سا ہے، لیکن الحمدللہ خوبصورت عنوان ہے، جس کو میں نے ترتیب دیا ہے اس نام سے: من سرہ ان ینظر عتیقا من النار فلینظر الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عنوان کا جو متن ہے یہ ایک حدیث مبارکہ کے نام سے میں نے موسوم کیا تاکہ عنوان جو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے مطابقت ہو جائے اور عنوان کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی قرار دیا جا سکے۔ تو عنوان جو میرا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے پسند ہو کہ وہ کسی آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو دو حدیث مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا ان کے مکمل حوالہ جات کے ساتھ۔ امام ترمذی اپنی کتاب جامع صحیح ترمذی میں ابواب مناقب میں رقم الحدیث 3679 پر لے کر آئے۔ امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں رقم الحدیث 6864 پر، امام حاکم المستدرک رقم الحدیث 3557 اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا روایت ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ ثم عتیق۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو اللہ تعالی کی طرف سے آگ سے آزاد شدہ ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں فیومئذ ثم عتیقا، وہی دن ہے کہ اس دن سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا، اسی دن سے آپ عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو عتیق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہو گئے اور عتیق بھی بن گئے۔ یہ پہلی روایت امام ترمذی لے کر آئے، امام ابن حبان لے کر آئے، امام حاکم لے کر آئے، امام طبرانی معجم الکبیر رقم الحدیث 9 پر لے کر آئے۔ اس کے علاوہ امام مقدسی بھی لے کر آئے احادیث المختارہ کے اندر، امام ابن جوزی بھی لے کر آئے، مختلف کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کی راوی بھی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ فرماتی ہیں ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ پیاری امی جان ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ آگ سے آزاد شدہ مرد کو دیکھے، آگ سے آزاد شدہ نفس کو دیکھے، آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے فلینظر الی ابی بکر الصدیق، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ فلینظر سیگا واحد غائب کے سیگے سے خطاب کیا گیا کہ اسے چاہیے کہ ضرور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ وَأَنَّ اسْمَهُ الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بن عثمان بن عامر بن عمر حَيْثُ وُلِدَ فَغَلَبَ عَلَيْهِ اسْمُ عتیق۔
सैयदा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपको ये इरशाद फरमाया कि जो बंदा आग से आज़ाद शुदा शख्स को देखे तो उसे चाहिए कि अबू बकर को देखे, इस वक़्त से आपका नाम जो है वो अतीक मशहूर हो गया। इसी वक़्त से ज़माने वाले, घर वाले आपको अतीक के नाम से पुकारने लगे, मुखातब करने लगे। हकीकतन आपका असल नाम, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आपका असल नाम जो आपके घर वालों ने रखा वो अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमर था जब आप पैदा हुए, लेकिन जिस नाम से आप मशहूर हो गए वो नाम अतीक था। इस हदीस को इमाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन रकमुल हदीस 4404 पर लेकर आए और बाब क्या, किताब क्या कायम करते हैं, किताब मारिफती सहाबा, जहाँ पर सहाबा किराम के उन्होंने फ़ज़ाइल बयान किए, हज़रत अली मुर्तज़ा के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, हज़रत फ़ारूक आज़म के। वहीं पर इमाम हाकिम मुस्तदरक में आपकी ये हदीस भी लेकर आए। इस हदीस को इमाम अबू यला मुस्नद में रकमुल हदीस 4899, इमाम तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर रकमुल हदीस 10 पर लेकर आए। पिछली हदीस इमाम तबरानी मुअज्जमुल कबीर रकमुल हदीस 9 पर लेकर आए और ये हदीस रकमुल हदीस 10 पर लेकर आए। 9 और 10 के दरमियान जो मुताबिकत है इमाम तबरानी का, इसको नकल करना, इससे ये पता चलता है कि इमाम तबरानी ने मुस्तकिल एक बाब बांधा होगा अपनी किताब मुअज्जमुल कबीर के अंदर, मुस्तकिल एक बाब कायम किया होगा जिसका नाम ही फजीलत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो अस्माए गिरामी हैं उनमें एक नाम आपका अतीक भी है और ये अतीक आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी और शख्स ने नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको मुखातब करके फरमाया, तखातुब किया और फरमाया अंता अतीकुल्लाहि मिनन नार, ए अबू बकर तू अल्लाह की तरफ से आग से आज़ाद किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीला जलीला से हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।